نسائی کی حدیث پاک ہے، ابن عباس ہی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کی علامات پوچھی گئیں کہ کیسے پہچانے اللہ کا ولی کون ہے۔ اب ہم نے تو اپنی علامات بنائی ہوئی ہیں، رنگ چٹا ہوگا پیر صاحب کا، پیر صاحب کی زلفیں لمبی لمبی ہوں گی، بال انگوٹھیاں ہوں گی، کپڑا اس نے ذرا سب سے الگ پہنا ہوا ہوگا، بعض عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح بھڑکیلے لباس پہنتے ہیں، ہم نے نشانیاں بنائی۔ وہ میرے استاد صاحب علامہ نصیر احمد مدنی زید مجدہ دام لطفہ اطال اللہ عمرہ، کچھ رنگت ایسی جیسی گورا رنگ جسے کہتے ہیں ویسی نہیں تھی، تو ہم پڑھتے تھے، میں ان سے عرض کیا کرتا تھا استاد پیر صاحب بن جائیں آپ، جیسے ہر شاگرد اپنے استاد کو یہی کہتا ہے آپ پیر بن جائیں، ہر شاگرد یہی کہتا ہے کہ پیر بن جائیں، ہم بھی کہا کرتے تو استاد جی پیر بن جائیں، تو ہمیں استاد سے فرمایا کرتے تھے بیٹا میں پیر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ بولا پیر بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پیر خوبصورت ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اپنی علامات مقرر کی ہوئی ہیں، پیر خوبصورت ہوگا، مریدین کی لمبی قطار ہوگی، آگے پیچھے کر و فر کے ساتھ پیر صاحب چل رہے ہوں گے، پیر صاحب کی گاڑی بڑی عالی شان ہوگی، جتنی اونچی گاڑی ہوگی اتنا بڑا پیر ہوگا، جتنے زیادہ مرید ہوں گے اتنا بڑا پیر ہوگا، ہاتھ میں جتنی زیادہ انگوٹھیاں ہوں گی اتنے پیر صاحب بڑے ہوں گے، جتنے بال بڑے ہوں گے اتنے پیر صاحب بڑے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا ایک جملہ اور کہہ دوں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں پیر جتنا گندا ہوگا اتنا پیر ہوگا، منہ سے رال ٹپک رہی ہو، کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہو، آس پاس عورتیں بیٹھی ہوں، وہ پیر پکا ہوگا۔ اس لیے دیکھیں نا مارکیٹ کے اندر نئے نئے پیر آ رہے ہیں، روٹی والی سرکار بھی آ گئی، اب پیر صاحب آس پاس میں روٹیاں لے کے بیٹھے ہیں، یہ روٹی والی سرکار آ گئی۔ یہ کانسیپٹ ہم نے بنایا ہے، ہم نے مقصود ولایت کو نہیں سمجھا کہ مقصود ولایت یہ تھا کہ ولی کو پہچان لیا، اب ولی کی صحبت و سنگت میں جائیں اور وہ ولی ہماری تربیت کرے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان پوچھی گئی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، کیسے پہچانے کہ اللہ کا ولی ہے؟ فقال، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کے چہرے پر نظر پڑے تو تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ اب یہاں بھی دو نمبری ہے، بعض پیر حضرات یہ جھماتے ہیں مریدوں کو، جھومو، ناچ ڈانس کی ایک کیفیت ہے کہ یہ جو کمر ہے، کمر کا لچکنا، یہ ڈانس کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں پیر صاحب کرواتے اور مریدین باقاعدہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو ذکر کروا رہے ہیں۔ تو پیر صاحب آپ ناچ کے ذکر کروا رہے ہیں تو نماز میں بھی کروا کے دکھا دیں۔ آپ اتنے با کرامت ہیں کہ آپ قوم کو اپنی انگلیوں پر نچا لیتے ہیں تو قوم کی زبانوں پہ قرآن بھی جاری کروا دیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔